جس دن پاکستان میں بھی وہ ہو گیا نا جو برطانیہ میں ہوا ہے، تب آئے گی تبدیلی۔ برطانیہ میں ایک ایسا پھڈا پڑ گیا جو پاکستان میں رہنے والوں کو تو بہت ہی عجیب لگے گا۔ اکثر لوگ کہیں گے کہ لو یہ کیا بات ہوئی۔ نوک جوک کی ویڈیو میں اسی کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں ہوں عمیر محمود۔ برطانیہ کی وزیر داخلہ ہیں سویلا بریورمین۔ گزشتہ سال جب وہ وزیر داخلہ نہیں تھیں بلکہ برطانیہ کی اٹارنی جنرل تھیں اور برطانوی حکومت کو قانونی مشاورت فراہم کرتی تھیں تو وہاں کی پولیس نے انہیں پکڑ لیا۔ وجہ یہ تھی کہ اٹارنی جنرل صاحبہ مقررہ حد سے زیادہ رفتار پر گاڑی چلا رہی تھیں۔ اب برطانیہ کا قانون یہ ہے کہ جب آپ کسی ٹریفک قاعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو جرمانہ بھی ہوتا ہے اور ڈرائیونگ لائسنس پر پوائنٹس بھی لگتے ہیں۔ انہیں پینلٹی پوائنٹس کہا جاتا ہے۔ اگر 3 سال میں آپ کے 12 پینلٹی پوائنٹس ہو جائیں تو آپ کے گاڑی چلانے پر پابندی لگ جاتی ہے، اور پابندی کی یہ مدت 6 ماہ سے لے کر 2 سال تک ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ انشورنس کی جو رقم ادا کر رہے ہوتے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس پر پوائنٹس لگنے کی صورت میں انشورنس کی رقم یا انشورنس پریمیم بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جرمانہ تو آپ نے ایک بار بھرنا ہے لیکن انشورنس پریمیم کی اضافی رقم آپ کو ہر مہینے بھرنا پڑتی ہے۔ تو جب سویلا بریورمین صاحبہ گاڑی تیز چلانے پر پکڑی گئیں تو ان سے کہا گیا کہ بی بی اپنے ڈرائیونگ لائسنس پر 3 پینلٹی پوائنٹس لگوائیں، جرمانہ بھریں، یا پھر تیز رفتاری سے آگاہی کا ایک تربیتی کورس کریں۔ یہ بھی وہاں قانونی طور پر اجازت ہے۔ آپ کو اختیار دیا جاتا ہے کہ پینلٹی پوائنٹس لگوا لیں، جرمانہ بھر لیں، یا پھر آگاہی کورس کریں۔ آگاہی کورس کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس پر پینلٹی پوائنٹس نہیں لگتے اور انشورنس پریمیم نہیں بڑھتا۔ جس وقت یہ سب ہو رہا تھا، یعنی سویلا صاحبہ سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ نے پیسے بھرنے ہیں یا کورس کرنا ہے، اس وقت تک انہیں ملک کا وزیر داخلہ بنایا جا چکا تھا۔ سویلا صاحبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کورس کر لیتی ہوں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک سوال بھی پوچھ لیا، اور یہ سوال ہی ان کا جرم بن گیا۔ ملک کی وزیر داخلہ نے پوچھا تھا کہ میں کورس تو کر لیتی ہوں لیکن آپ مجھے یہ کورس دیگر لوگوں کے ساتھ کرانے کے بجائے انفرادی طور پر الگ سے کرا سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا میں مصروف بھی بہت ہوں، اور پھر چونکہ میں وزیر داخلہ بن گئی ہوں تو دیگر لوگوں کے ساتھ کورس کرنے میں مجھے اپنے تحفظ کے حوالے سے بھی خدشات ہیں۔ آگے سے انہیں جواب دیا گیا کہ نہیں جی وزیر صاحبہ ایسی کوئی آپشن نہیں ہے، کورس کرنا ہے تو گروپ میں دیگر لوگوں کے ساتھ ہی کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا چلیں پھر میں جرمانہ ہی دے دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، لیکن بات ختم نہیں ہوئی۔ ہوا یہ کہ یہ واقعہ کسی طرح وہاں کے میڈیا پر رپورٹ ہو گیا اور پھڈا پڑ گیا کہ برطانیہ کا ایک وزیر اپنے لیے الگ برتاؤ کا پوچھ بھی کیسے سکتا ہے۔ وہاں برطانیہ میں وزراء کے لیے باقاعدہ تحریر شدہ ایک ضابطہ اخلاق ہے، اسے منسٹریل کوڈ کہتے ہیں۔ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ کوئی بندہ وزیر بھی بن گیا تو وہ قانون سے یا سرکاری اداروں سے مخصوص سلوک یا فیورز نہیں لے گا، بلکہ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ ہوگا جیسا کسی عام برطانوی شہری سے کیا جاتا ہے۔ تو برطانیہ کی اپوزیشن نے کہا کہ وزیر صاحبہ نے اس منسٹریل کوڈ کی خلاف ورزی کی ہے، ان کے خلاف تحقیقات کرائی جائیں اور پھر انہیں فارغ کر دیا جائے۔ اس پر برطانیہ کے وزیر اعظم نے اپنے مشیر اخلاقیات سے مشورہ کیا۔ اندازہ لگائیں کہ وہاں کے وزیر اعظم نے اخلاقیات پر مشاورت کے لیے بھی ایک بندہ رکھا ہوا ہے، اور مشورے کے بعد برطانوی وزیر اعظم نے فیصلہ کیا کہ سویلا بریورمین نے اپنی وزارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی فیور لی نہیں ہے بلکہ صرف پوچھا ہے، اس لیے وزیروں کے لیے جو ضابطہ اخلاق ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی اور وہ تحقیقات نہیں کرائیں گے۔ یوں سویلا بریورمین کی وزارت بچ گئی، اور اس سے مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک کو بھی جرمانہ ہو چکا ہے۔ کس بات پر؟ سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر، اور وہ بیٹھے بھی پچھلی سیٹ پر ہوئے تھے۔ ہمارے یہاں تو صرف ان علاقوں میں سیٹ بیلٹ پہنی جاتی ہے جہاں ٹریفک پولیس سختی کرتی ہے، اور وہاں بھی صرف ڈرائیور سیٹ بیلٹ پہنتا ہے، باقی سواریوں نے نہ پہنی ہو تو بھی ٹریفک پولیس کچھ نہیں کہتی۔
لیکن رشی سوناک صاحب گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. سفر کرتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ چلو اپنی معاشی پالیسیز پر میں ایک ویڈیو بنا کر اسے اپلوڈ کرتا ہوں. اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ معاشی ترقی کے لیے وہ 2 ارب پاؤنڈ کے فنڈز جاری کرنے جا رہے ہیں. لیکن جب یہ ویڈیو انسٹاگرام پر اپلوڈ ہوئی تو برطانوی پولیس نے کہا ہے یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے تو سیٹ بیلٹ ہی نہیں پہنی ہوئی. تو وہ پہنچ گئے رشی سوناک کے پاس اور کہا کہ وزیر اعظم صاحب وہ 2 ارب پاؤنڈ جن کا آپ نے وعدہ کیا تھا نا وہ آپ بعد میں جاری کیجیے گا, پہلے آپ 100 پاؤنڈ کا جرمانہ نکالیں سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر. جس دن پاکستان میں بھی اس طرح کا انصاف قائم ہو گیا نا کہ ہر کوئی اپنی سرکاری طاقت یا اپنی افرادی طاقت کے بل پر قانون کو نیچا دکھانے کے بجائے خود قانون کی پاسداری کرنا شروع ہو جائے, اس دن سے پاکستان بھی برطانیہ بن جائے گا, اس دن سے تبدیلی آ جائے گی.